کوئی ڈاکٹرز ایسے ہیں جیسے آپریشنز میں ہیں، ان کے لیے ایک بڑی پرابلم بن جاتی ہے. وہ بھی کام کر رہے ہیں اور بڑا 6 سے 7 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے. اس میں پھر اس کا ایک اور سلوشن یہ ہے کہ آپ اگر اپنی زندگی میں آدھا پونا گھنٹہ نکال سکتے ہیں نا، تو مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ زور اثر پڑھیں، اور جیسے مغرب ہو جائے مغرب عشاء پڑھ لیں. 4 نمازیں آلموسٹ آپ پونے گھنٹے کے سپین میں اکٹھی کر لیں. فجر بہرحال آپ کو الگ پڑھنی ہوگی. کہ وہ مجاہد جو میدان جنگ کے اندر ہے اس کو بھی یہ حکم دیا گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ وہ نماز وقت مقررہ پر ادا کرے. تو عام انسان کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ نماز کو قضا کر دے یا 2 نمازوں کو ایک وقت کے اندر جمع کر دے؟ اور یہ تو سستی کا درس دینے والی بات ہے. اور سستی والوں کے متعلق قرآن کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سخت وعید ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں. اب جو شخص یہ کہتے ہیں جی حدیث اس بات کا درس دے رہی ہے، پھر آپ ایک حدیث کو کیوں دیکھ رہے ہیں، ذخیرہ احادیث کو مد نظر کیوں نہیں رکھتے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتا ہے میں حضور کا سفر حضر کا ساتھی ہوں، میں نے کبھی حضور کو نہیں دیکھا کہ حضور نے 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کیا ہو. اور اگر حدیث کا ٹکراؤ ہو رہا ہے قرآن پاک کے ساتھ یا قرآن کا ٹکراؤ ہو رہا ہے حدیث پاک کے ساتھ، تو اس تعارض کو دور کرنا در حقیقت فقہ ہے. اور اسی کو تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ہے کہ ایسا راستہ نکالو قرآن پر بھی عمل ہو جائے حدیث پر بھی عمل ہو جائے. اور وہ راستہ یہ ہے کہ ظہر کا آخری وقت ہو اور عصر کا شروع کا وقت ہو، اور اس وقت یہ دونوں نمازیں پڑھی جائیں. دکھنے میں یہی محسوس ہو کہ ایک وقت کے اندر 2 نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تو اس طرح تو کر سکتے ہیں. اسی طرح مغرب کے آخری وقت ہو اور عشاء کا شروع کا وقت ہو، تو اس طرح کر کے ایک وقت تو ایک محسوس ہو لیکن نماز اپنے اپنے وقت کے اندر ہو، تو اس طرح تو کر سکتے ہیں. وگرنہ کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے جتنا مرضی مصروف کیوں نہ ہو. ہاں اگر کسی کی کوئی نماز رہ گئی ہے تو وہ پھر نماز قضا کرے گا، اور حضور نے بھی اپنی نمازیں قضا کی ہیں. یہی وجہ ہے حضور نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کی گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے میری نمازیں قضا کروائی ہیں. غزوہ احزاب کے موقع پر حضور نے نماز کو قضا کی تھی، اسی لیے تو شریعت نے قضا والا آپشن رکھا ہے. اور اسی طرح کسی شخص پر نماز اس وقت تک فرض نہیں ہوتی جب تک نماز کا وقت داخل نہ ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر کوئی گاڑی سفر کر رہی ہوتی ہے اور ٹریول کی صورت کے اندر ہوتی ہے، تو اس کے اوپر ٹول ٹیکس اس وقت تک لاگو نہیں ہوتا جب تک وہ ٹول پلازے کے اندر انٹر نہیں ہو جاتی. تو ایسے ہی کسی شخص کے اوپر کوئی نماز فرض نہیں ہو جاتی جب تک اس بندے کے اوپر نماز کا وقت نہ آ جائے.